آج ہم بات کریں گے پولیسسٹک اووری سنڈروم یعنی PCOS کے بارے میں۔ یہ خواتین میں ایک بہت عام لیکن کافی پیچیدہ ہارمونل کیفیت ہے۔ تو سیدھے الفاظ میں PCOS ہے کیا؟ یہ دراصل خواتین کے جنسی ہارمونز کا عدم توازن ہے۔ لیکن اصل سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ عدم توازن جسم کے اتنے نازک نظام میں خلل کیسے ڈالتا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ اس گڑبڑ کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک نارمل سسٹم کام کیسے کرتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے نارمل ماہواری کے سائیکل پر نظر ڈالتے ہیں۔ یہ سارا نظام آپ سمجھیں دماغ سے شروع ہوتا ہے۔ دماغ کی تہہ میں ایک چھوٹا سا غدود ہے، پیچوٹری گلینڈ، جو بالکل ایک کنٹرول ٹاور کی طرح کام کرتا ہے۔ تو یہ پورا عمل 4 خاص مراحل سے گزرتا ہے۔ سب سے پہلے پیچوٹری گلینڈ 2 ہارمونز FSH اور LH کے ذریعے اووریز کو ایک سگنل بھیجتا ہے۔ اس سگنل کے ملنے پر انڈے چھوٹی چھوٹی تھیلیوں یعنی فالکلز میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایسٹروجن بناتے ہیں۔ جب ایسٹروجن کی مقدار بڑھتی ہے تو یہ LH ہارمون میں ایک دم سے تیزی لاتا ہے، اور پھر آتا ہے آخری مرحلہ جس میں سب سے پختہ فالکل پھٹتا ہے اور انڈا خارج کرتا ہے۔ اسی عمل کو اوویلیشن کہتے ہیں۔ اور اوویولیشن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو باقی فالیکلز ہوتے ہیں وہ بس خود ہی گھل جاتے ہیں، ہے نا؟ ایک صاف ستھرا اور مؤثر نظام۔ لیکن PCOS کی صورت میں یہ بہترین نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے حصے پر، ہارمونل خلل، یعنی وہ مقام جہاں سگنلز گڑبڑا جاتے ہیں۔ یہاں فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک نارمل سائیکل میں دیکھیں تو LH کا سگنل متوازن رہتا ہے، اوویولیشن ٹھیک سے ہوتی ہے اور فالتو فالکلز گھل جاتے ہیں۔ لیکن جب PCOS ہو تو LH کا سگنل بہت زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اوویولیشن ہو ہی نہیں پاتی، اور وہ فالکلز وہ سسٹس یعنی پانی کی تھیلیوں کی شکل میں وہیں رہ جاتے ہیں۔ لیکن کہانی یہاں پر ہی ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور ہارمون بھی ہے جو اس پورے نظام کو مزید بگاڑ دیتا ہے، اور وہ ہے انسولین۔ تو یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ جب خون میں LH کی اونچی سطح کے ساتھ انسولین کی اونچی سطح بھی مل جائے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اووریز مردانہ ہارمون یعنی ٹیسٹوسٹیرون بہت زیادہ مقدار میں بنانے لگتی ہیں۔ یہ ایک سادہ سی لیکن بہت طاقتور مساوات ہے۔ اچھا، تو اس ہارمونل گڑبڑ کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ یہی ہمارے تیسرے حصے کا موضوع ہے، علامات اور صحت کے خطرات، یعنی وہ اثرات جو نظر آتے ہیں اور وہ بھی جو نظر نہیں آتے۔ ٹیسٹوسٹیرون کی یہ زیادتی کئی مسئلوں کو جنم دیتی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ اوویولیشن کے عمل کو روک دیتی ہے، جو آگے چل کر بانجھپن کی وجہ بن سکتی ہے۔ دوسرا، اس سے جلد پر مہاسے نکلنا اور جسم پر غیر ضروری بالوں کا اگنا جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ لیکن PCOS کا اثر صرف ان فوری نظر آنے والی علامات تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ طویل عرصے میں صحت کے کئی سنگین مسائل کا خطرہ بھی بڑھا دیتا ہے۔ یہ ہمیں ہمارے چوتھے حصے کی طرف لاتا ہے، یعنی مینجمنٹ کے طریقے۔ یہاں یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ علاج علامات کو قابو کرنے پر مرکوز ہوتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی مستقل علاج موجود نہیں ہے۔ مینجمنٹ کی حکمت عملیوں کو ہم کئی حصوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہارمونل ادویات ہیں جیسے برتھ کنٹرول، جو سائیکل کو ریگولیٹ کرتی ہیں اور ٹیسٹوسٹیرون کو کم کرتی ہیں۔ پھر ذیابیطس کی دوائیں ہیں جیسے میٹفورمن، جو انسولین کی سطح کو نیچے لاتی ہیں۔ جو لوگ حاملہ ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے فرٹیلیٹی کی دوائیں اوویلیشن میں مدد کرتی ہیں۔ اور کچھ خاص ادویات جنہیں اینٹی اینڈروجن کہتے ہیں، وہ بالوں کی غیر معمولی نشوونما اور مہاسوں جیسے مسائل کو کم کرتی ہیں۔ خاص طور پر بانجھ پن کے کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں دوائیں کام نہیں کرتی۔ ایسی صورت میں ایک سرجیکل طریقہ کار بھی تجویز کیا جا سکتا ہے۔ اسے کہتے ہیں لیپروسکوپک اوویرین ڈرلنگ۔ اس عمل میں سرجن ایک برقی کرنٹ کے ذریعے اووری کے ٹشو کے ان چھوٹے حصوں کو ختم کر دیتا ہے جہاں ٹیسٹوسٹیرون بن رہا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد ٹیسٹوسٹیرون کی پیداوار کو کم کرنا ہے تاکہ اوویولیشن کا عمل دوبارہ سے شروع ہو سکے۔ یہ ساری معلومات ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کھڑا کرتی ہے۔ جب کوئی بیماری ہارمونز کے اتنے پیچیدہ جال سے جڑی ہو تو کسی بھی فرد کے لیے مینجمنٹ کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے؟